بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز۔ آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چند سطروں پر مشتمل دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر، اس کے اسٹریٹجک پہلو اور اس کی ممکنہ اثرات کو سمجھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران یا امریکہ تک محدود نہیں بلکہ پوری مشرق وسطیٰ، عالمی معیشت اور بین الاقوامی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملوں میں ہرمزگان کے کئی پل، ایک ٹرین اسٹیشن اور ایک ہوائی اڈہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بی بی سی ویریفائی نے بھی ہرمزگان کے ایک پل پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ اگر یہ صورتحال اس نوعیت سے آگے بڑھتی ہے تو یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت سمجھی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک پل کو نشانہ بنانے کی اہمیت کیا ہے؟ میرے خیال میں جنگیں صرف ٹینکوں، میزائلوں یا جنگی طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جدید دور میں جنگ کا ایک اہم پہلو دشمن کے انفراسٹرکچر، مواصلاتی نظام اور سپلائی لائن کو متاثر کرنا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے پل، سڑکیں، ریلوے لائن اور ہوائی اڈے اس کے معاشی اور دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر یہ نظام متاثر ہو جائے تو صرف فوجی نقل و حرکت ہی نہیں بلکہ عام شہریوں کی روزمرہ زندگی بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ بھی قابل غور ہے۔ ہرمزگان ایران کا ایک نہایت اہم صوبہ ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے آبنائے ہرمز تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ اسی بحری راستے سے عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے جب بھی اس خطے میں کوئی فوجی کارروائی ہوتی ہے تو صرف خطے کے ممالک ہی نہیں بلکہ یورپ، ایشیا، امریکہ اور عالمی مالیاتی منڈیاں بھی اس پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کی توجہ فوراً اس جانب مبذول ہو جاتی ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی کشیدگی توانائی کی عالمی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ میری رائے کے مطابق اگر بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ جنگ کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ اب صرف فوجی اڈے یا اسلحہ ذخائر ہی نہیں بلکہ وہ مقامات بھی دباؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں جو کسی بھی ریاست کی معاشی، انتظامی اور دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر پل متاثر ہوں گے تو سامان کی ترسیل سست پڑ سکتی ہے، ریلوے اسٹیشن متاثر ہوں گے تو نقل و حمل میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر ہوائی اڈے متاثر ہوں تو نہ صرف دفاعی بلکہ سول پروازوں کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر معیشت، تجارت اور عوامی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس قسم کی کارروائیوں کا مقصد صرف فوجی دباؤ بڑھانا ہے یا کہ اس کے ذریعے سیاسی پیغام بھی دیا جا رہا ہے؟ اکثر عالمی تنازعات میں فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سفارتی پیغامات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات طاقت کا مظاہرہ مذاکرات کی میز پر بہتر پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایسے حملے مسلسل جاری رہتے ہیں تو ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایران صرف سفارتی سطح پر احتجاج کرے گا یا کسی فوجی جواب پر غور کرے گا؟ اس سوال کا واضح جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں، لیکن یقیناً دنیا کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت سب سے عام پہلو یہ ہے کہ صورتحال کو جذبات کی بجائے حقائق کی بنیاد پر دیکھا جائے۔ جنگ کے ماحول میں اطلاعات تیزی سے سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات مختلف فریق ایک ہی واقعے کے بارے میں مختلف دعوے بھی کرتے ہیں، اس لیے ہر نئی خبر کو احتیاط سے جانچنا ضروری ہے۔ اگر اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ خلیجی ممالک کی سلامتی، عالمی تجارتی راستے، تیل کی قیمتیں اور بین الاقوامی شپنگ سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس صورتحال کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بنیادی ڈھانچہ جنگ کا ہدف بننا شروع ہو جائے تو اس کے نتائج صرف فوج تک نہیں محدود رہتے بلکہ عام شہری بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔
ہاسپٹلز تک رسائی، روزگار، خوراک کی ترسیل، ایندھن کی فراہمی اور دیگر بنیادی ضروریات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ کشیدگی کو بڑھنے سے پہلے مذاکرات کے ذریعے کم کیا جائے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایران اس کارروائی کا جواب دیتا ہے تو کیا امریکہ مزید سخت رد عمل اختیار کرے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا خطے کے دیگر طاقتیں بھی اس تنازع میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہو سکتی ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، لیکن اس کے اثرات یقیناً عالمی سیاست پر پڑ سکتے ہیں۔ میری نظر میں موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضرورت تحمل، سفارتکاری اور مذاکرات کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ شروع کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اسے ختم کرنا اکثر انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کی قیمت عام لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آنے والے چند دن نہایت اہم ہیں۔ ہر نئی پیش رفت نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچے گی۔ عالمی منڈیاں، سفارتی سرگرمیاں، اقوام متحدہ کے بیانات اور بڑی طاقتوں کے فیصلے اس بحران کے مستقبل کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا کی نظریں صرف واشنگٹن اور تہران پر نہیں بلکہ آبنائے ہرمز پر بھی جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر وہاں صورتحال مزید بگڑتی ہے تو عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور توانائی کی قیمتوں پر اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک محدود فوجی کارروائی ہے یا آپ کے خیال میں یہ کسی بڑے علاقائی بحران کی ابتدا ثابت ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تجزیاتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔